اور آپ کے نظم کا عنوان ہے غصہ۔ غصہ جو ہے وہ عظیم شاعرہ سرور سلطانہ سرور نے لکھا ہے اس نظم کی پڑھائی سے پہلے ہم کچھ اس حدیث کی جانب چلتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو غصہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بتائی تھی، اسی طرح سے یہاں کچھ حدیث ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ غصہ نہ کرنا کتنا ضروری ہے اور وہ انسان کی شخصیت کو کیسے مسخ کر دیتا ہے۔ تو بخاری شریف جو کہ احادیث کی بہت خوبصورت کتاب ہے، وہاں سے ہمیں حدیث مبارکہ ملی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات بتائی ہے انہوں نے کہ طاقتور ہونا ضروری نہیں، اور طاقتور ہو کے یہ نہیں کہ آپ اگلے بندے کو گرانے کی کوشش میں، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو کنٹرول کرے۔ دیکھیں غصے کا کتنا ضروری بات بتائی ہے کہ غصے کو ہمیں ہر وقت جو ہے کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو سمجھداری سے سنبھال کر اگر کسی کی بات بری بھی لگ رہی ہے تو خود کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ ترمذی شریف احادیث کی ایک اور بہت خوبصورت کتاب ہے، اس میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصے کے وقت اگر انسان کھڑا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، لیٹ کر بھی غصہ ختم نہ ہو تو اٹھ کر وضو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، غصے کا آغاز حماقت اور انجام ندامت ہوتا ہے۔ یعنی غصہ جو ہے وہ ہمیں غصہ کرنا جو ہے وہ اس سے حماقت کہا گیا ہے، اور اس کا انجام ندامت، کیونکہ جب انسان کو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اسی پوری بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر اسے سوائے شرمندگی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں خود کو اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ تو آئیے طلباء طالبات اپنی نظم کی جانب چلتے ہیں۔ نظم کی پڑھائی سے پہلے شاعرہ کا تعارف کر لیں۔ سرور سلطانہ سرور عہد حاضر کی معروف شاعرہ اور ادیبہ ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے پیاری پیاری نظمیں لکھ کر ان کی اصلاح کی اور انہیں اچھے اخلاق سکھائے۔ ان کی بچوں کے لیے لکھی جانے والی نظموں کی کتاب کا نام اچھی سچی باتیں ہیں۔ اس نظم کو مل جل کر اچھی طرح سے بنا کر پڑھیے۔ یعنی یہ جو نظم غصہ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ 6 اشعار پر مشتمل ایک نظم ہے جس کو سرور سلطانہ سرور صاحبہ نے اپنی کتاب اچھی سچی باتیں میں لکھا ہے، جو آپ کے لیے یہاں لکھی گئی ہے۔ تو نظم کی پڑھائی کی طرف چلتے ہیں۔ غصہ جب بھی آتا ہے دل پتھر بن جاتا ہے، بس نہ چلے کچا کھا جائے، بپھرے تو تلوار اٹھائے، بہتا پانی دم بھر میں، پھر طغیانی پل بھر میں، جیون الٹ پلٹ کا کھیل، نفرت دوری غربت میل، ہم سب بچے یہ سوچیں، منصف بن کر یہ سوچیں، شرم کریں اس غصے پر، پھر نہ ہوگا دل پتھر۔ عزیز طلباء و طالبات، اشعار کے مفہوم سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کے مشکل الفاظ کے معنی پہلے دیکھ لیں۔ یہ آپ کے نئے الفاظ و محاورات کے معنی، کیونکہ اشعار کے مفہوم سے پہلے ضروری ہے کہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی معلوم ہو تو ہی آپ اچھے طریقے سے اس کا مفہوم بیان کر سکیں گے۔ تو یہ آپ کے 2 کالم ہیں یہاں پر، ایک الفاظ و محاورات کا اور دوسرا آپ کے معنی کا۔ دل پتھر بن جانا یعنی دل بہت سخت ہو جانا، بس نہ چلنا قابو میں نہ ہونا، کچا کھا جانا شدید غصے کا اظہار، بپھرنا غصے میں آنا یا لڑنے کو تیار ہونا، دم بھر میں ایک پل میں ایک لمحے میں، طغیانی دریا کا چڑھاؤ طوفان، یعنی جو دریا کی لہریں اوپر نیچے ہوتی ہیں اس کو طغیانی کہا جاتا ہے، جیون زندگی، الٹ پلٹ عدل بدل یا الٹا سیدھا، غربت نزدیکی، میل ملاپ ملن یعنی کسی کو ملنے کو کہتے ہیں میل، منصف انصاف کرنے والا۔ پھر بتا دیتی ہوں منصف انصاف کر۔ مشکل الفاظ کے معنی کے بعد اب ہم نظم کے اشعار کی طرف آتے ہیں اور ان کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ غصہ جب بھی آتا ہے دل پتھر بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب غصہ آتا ہے تو انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ
ख़त्म हो जाती है। और वैसे بھی کہتے ہیں جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قول تھا کہ غصے کا آغاز حماقت اور انجام ندامت ہوتا ہے۔ دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں، بس نہ چلے کچا کہا جائے، بپھرے تو تلوار اٹھائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کی حالت میں انسان کا خود پہ باس نہیں رہتا ہے، دل کرتا ہے کہ دوسروں کو کچا کھا جائے۔ بپھرے تو یعنی غصے کی حالت انتہا اس طرح ہو جاتی ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ تلوار اٹھائے، تشبیہاً بتایا یعنی وہ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ بہتا پانی دم بھر میں، پھر طغیانی پل بھر میں۔ اب اس میں غصے کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح بہتا ہوا پانی ہے وہ خاموشی سے پرسکون ہو کے چل رہا ہوتا ہے، لیکن ایک دم اس میں طغیانی آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے غصہ بھی ہے کہ اگر غصے کا کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کو ایک دم سے کسی بھی بات پہ غصہ آ، کسی کی بات بری لگے اور آپ کو اس پہ غصہ آئے تو آپ کی طبیعت میں ایک دم سے اتار چڑھاؤ وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیون الٹ پلٹ کا کھیل، نفرت دوری قربت میں۔ وہ کہنے ہیں کہ جیون ہے جو زندگی ہے وہ الٹا سیدھا کھیل ہے، یعنی زندگی میں بہت سے کھیل ہیں۔ کون کون سے کھیل ہیں؟ نفرت کے ہیں، دوری کے ہیں، قربت قریب کو کہتے ہیں، میل کے ہیں، یعنی انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے۔ کبھی وہ دوسرے سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، کبھی دوری اور کبھی قربت، کبھی میل، یعنی یہ اس کے چار زندگی کے حصے بتائے گئے ہیں کہ انسان کی زندگی میں چار حصے جو ہیں وہ ہیں نفرت کا ہے، دوری کا ہے، قربت یعنی محبت کا ہے، میل کا ہے، یعنی یہ اس تمام حصوں میں وہ گزر کے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ہم سب بچے یہ سوچیں، منصف بن کے یہ سوچیں، ہم سب بچے یہ سوچیں۔ اب شاعرہ جو اس میں یہ بتانا چاہ رہی ہیں، بچوں کو سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ ہم سب بچے اگر یہ مل کے سوچیں اور انصاف کر کے یہ سوچیں، کیا سوچیں؟ ان اگلے شعر میں بتا رہی ہیں، شرم کریں اس غصے پر پھر نہ ہوگا دل پتھر۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم اس غصے پر شرم کریں، کیونکہ اگر ہم اس چیز کو محسوس کریں گے کہ غصہ کرنے میں جو ہے وہ صرف ندامت حاصل ہوگی، پریشانی حاصل ہوگی، تو پھر ہم غصہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا دل بھی پتھر کا نہیں ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ نظم اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، ان کا مفہوم بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔